نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القا حب اصحابی فی قلبہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج میرا ٹائم دی کوئی انتہا نہیں، میں اس لیے پہلے پوچھ کے آیا ہوں کہ آج پروگرام کا وقت تک ہوگا، آج سنیں ذرا۔ جو لوگ آل محمد سے مودت نہیں رکھتے، جو لوگ آل محمد سے مودت نہیں رکھتے، ہم ایسے کمینوں سے محبت نہیں رکھتے۔ جو لوگ آل محمد سے مودت نہیں رکھتے، ہم ایسے کمینوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہوں یا ہوں آل محمد، مومن کبھی دل میں کدورت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہوں یا ہوں آل محمد، مومن کبھی دل میں کدورت نہیں رکھتے۔ واللہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، واللہ میرا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حسنین سے جو اپنی عقیدت نہیں رکھتے، وہ لوگ آری ہیں صدا شرم و حیا سے، وہ لوگ آری ہیں صدا شرم و حیا سے، در فاطمہ زہرا سے جو نسبت نہیں رکھتے۔ اصحاب پیمبر کو جو بکتے ہیں شب و روز، سینوں میں وہ قرآن کی دولت نہیں رکھتے۔ ازواج پیغمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، وہ لوگ تو نسبوں میں طہارت نہیں رکھتے۔ ارباب انصاف، سامعین دل نواز، اسٹیج کے اوپر براجمان ہمارے علماء کرام اکابرین امت، اس کی ایکو بند کریں، صرف اس کی آواز چلائیں، یہ اس کی ڈھم ڈھم یہ ساری بند کریں، آواز ذرا صحیح چلائیں، میں بات ذرا سمجھا سکوں۔ ارباب انصاف، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم کو خطاب ہے، رحمت کائنات کو کہا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، انہیں آپ کو اپنے سے دور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات خلاق عالم نے جسے کہی ہے، جسے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، وہ رحمت کائنات ہیں، مخاطب میرا اور آپ کا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت خطاب کر کے ہمارے رسول کو کہہ رہے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہے، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ویکو پاؤں تھوڑا سپیکر سے میرے تک ہی نہ روک گئے ہوئے، میں نے کہا ایکو بند کرو، ان آواز ہی بند کر دیتی ہے۔ ارباب انصاف، میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کی توجہ رہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات، یہ خطاب اپنے پیغمبر کو کہا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ انہیں اپنے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، آپ کو ان سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہی بات ان کے جزا و سزا کی، نہ ان کے اعمال کا آپ سے پوچھا جائے گا، نہ آپ کے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا۔
اگر آپ نے ایسا کر دیا فتطرد فتکون من الظالمین، اگر آپ نے انہیں سے ہٹا دیا اپنے آپ سے، تو رب میرے نبی کو خطاب کر کے کہتے فتکون من الظالمین، تو پھر آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے اور رحمت کائنات کو کہا۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں میری امت میں سے، تو میرا رب اس بندے کے دل میں میرے صحابی کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں میرے صحابی کی محبت خدا القاء فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ تھا، اور جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ تھا۔ ارباب انصاف، یہ آپ کا پروگرام ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے جلسہ ہے، تقریر ہے، کانفرنس ہے، مزاج ہر ایک کا اپنا ہے، ذہن ہر ایک کا اپنا ہے۔ میرے نزدیک یہ جلسہ نہیں، یہ ایک مورچہ ہے جو مولانا افضل عزیزی نے سنبھالا ہے۔ خلاق عالم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر اس مورچے کو سنبھالتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب انصاف، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اکابر پہلے سے آپ کو کہتے جا رہے ہیں کہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کی تھکاوٹیں آپ کے چہرے سے لگ بھی رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ تھکے ہیں یا آپ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں بلا کسی توطی اور تمہید کے، میں آپ کو ایک موضوع کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات آج کھول کے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے عظمت صحابہ بھی ہو، عظمت اہل بیت بھی ہو۔ ہم نے یہ پیغام اسے دے دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اہل سنت وہ نہیں مانتے ہیں حضرات اہل بیت کو۔ معذرت کے ساتھ میرے جملوں پہ غور کرنا، میرا لفظ اہل سنت ہر اس طبقہ مومن کے لیے ہے کہ جس کے سینے میں اللہ رب العزت کے صحابہ کی محبت ہے، چاہے وہ اپنے لفظ کے ساتھ اہل حدیث لکھے، بریلوی لکھے، اہل حدیث لکھے، دیوبندی لکھے۔ میں اس تفریق میں نہ پڑھنے والا شخص ہوں، نہ حق نواز نے مجھے یہ سبق دیا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ علامہ علی شیر حیدری نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم اس نظریے کے ساتھ چلتے اور بات کرتے ہیں۔ بات کر رہا تھا، میں نے اسے سامنے رکھا ہے جو ہمیں تانا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آج میں اسے سمجھانا اور بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، تب ہم نے عنوان قائم کیا ہے عظمت اہل بیت کا۔ اور اگر تم میں جرأت ہے اور تم کہتے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تم بھی کبھی کسی مجلس کا عنوان اس طرح منعقد کر کے دیکھ لو، مگر یاد رکھیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ارباب انصاف، نبی کا گھرانہ پیغمبر کا اہل بیت کہلاتے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یاراں کو، پیغمبر کے شاگردوں کو اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت میں دیکھتا ہوں عظمتوں کے پہلو کو تو تبھی بھی میں یہ سارے اکٹھے نظر آتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں ان کے رشتوں کے پہلو کو تو تبھی بھی مجھے یہ ساتھ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ ذرا وہ کہیں جو بیٹھنا چاہتا ہے، جو بھاگنا چاہتا ہے وہ بالکل نہ کہے، بلند آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف توجہ رہے، کچھ اپنے جھولی میں موتی لے کے جائیے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رحمت کائنات میں، رحمت کائنات کے عقد مطہر میں جو آئی ہے وہ میری اور آپ کی اماں اور ماں لگتی ہے۔ اور پیغمبر کے گھر کے اندر رحمت کائنات کی بوقت وفات 9 بیوی آپ کے گھر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ہے جن کا نام حضرت سیدہ میمونہ ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ حضرت میمونہ، یہ کل 9 بہنیں ہیں۔ ان 9 بہنوں کی شادییں مختلف خاندانوں میں ہوئی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دو عالم کے عقد مطہر میں ہے۔ آپ ہی کی ایک بہن ہے جسے حضرت لبانہ کہتے ہیں، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب پیغمبر کے چچا کے گھر میں ہے۔ انہی کی ایک بہن ہے جسے
حضرت سلمہ کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ حضرت حمزہ پیغمبر کے چچے کے گھر میں ہے، آپ ہی کی ایک بہن ہے جس بہن کو حضرت اسماء بنت امیس کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس یہ پہلے حضرت جعفر طیار کے عقد میں آتی ہے۔ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر ایک شخصیت ہے اس کے عقد مطہر میں آتی ہے، اور اس شخصیت کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے عقد میں آنے والی حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ گویا حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر کے عقد میں آئے تو ابو بکر میرے پیغمبر کے سانڈو لگتے ہیں، حضرت عباس کے بھی سانڈو لگتے ہیں، حضرت حمزہ کے بھی سانڈو لگتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا قریب کا بنا، ہم زلف تمہیں پیارے لگتے ہیں تو میرے نبی کو بھی ہم زلف پیارے لگتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی ہم زلفی کا شرف تھا جو حضرت صدیق اکبر کو ملا۔ صدیق کا ایک طرف سے رشتہ دیکھتا ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی اماں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے، وہ پیغمبر کے عقد میں ہے۔ گویا صدیق اکبر کی بیٹی جب پیغمبر کے گھر میں آتی ہے تو صدیق پیغمبر کے سسر بن جاتے ہیں۔ جب پیغمبر کی سالی صدیق کے گھر میں آتی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے سانڈو بن جاتے ہیں۔ جب اس سے آگے رشتے چلتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کا ایک پوتا ہے جسے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، یہ آپ کا پوتا لگتا ہے، اور آپ ہی کی پوتی ہے جسے حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں۔ جب ان دونوں کا آپس میں عقد ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، ان سے ایک خاتون پیدا ہوتی ہے جس خاتون کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ اب ام فروہ کے رشتے کی باری آتی ہے تو مدینے کی سرزمین پہ اس کے لیے اعلیٰ رشتہ تلاش کیا جاتا ہے کہ بیٹی اعلیٰ ہے تو رشتہ بھی اعلیٰ ملنا چاہیے۔ میرے دوستو ذرا جاگ کے بیٹھنا، تم ایسے بیٹھے ہو کہ تم مجاور بننے آئے ہو، میں تمہیں مجاہد بننے کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ جب رشتے کی تلاش ہوتی ہے کہ رشتہ کہاں کیا جائے تو اس رشتے کے لیے زین العابدین کا بیٹا اسے انتخاب کیا جاتا ہے جس بیٹے کا نام محمد باقر ہے۔ اب محمد باقر کے گھر کے اندر جو بچی آتی ہے، محمد باقر کے گھر کے اندر جو خاتون آتی ہے، اس خاتون کا آنا تھا، اس خاتون کے آنے سے ان کا سلسلہ آگے پھر چلتا ہے، ان کا سلسلہ نسب پھر آگے چلتا ہے۔ اس لیے انہی سے پیدا ہونے والا ان کا بیٹا جعفر صادق ہے۔ اگر سلسلہ میں سے نانے اور دادے کا دیکھتا ہوں، نانی کا دیکھتا ہوں، پیچھے صدیق نظر آتا ہے۔ اگر نانی کا دیکھتا ہوں مجھے پیچھے صدیق نظر آتا ہے۔ اس سے آگے چل، ان سے اگر جعفر سے آگے محمد تقی پیدا ہوتے ہیں، صدیق پھر بھی کھڑا ہے۔ اگر نقی پیدا ہوتے ہیں، صدیق پھر بھی کھڑا ہے۔ زین العابدین کی نسل میں اگر آگے چل کے حسن عسکری آتے ہیں، صدیق پھر بھی کھڑا ہے۔ اس لیے تو جعفر صادق نے کہا تھا، ارے ظالمہ مجھے کہتے ہو، میں ابو بکر کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ کہوں، حل یسب احد اباہ، کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے اجدادہ کہ جو اپنے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے؟ والدنی ابو بکر مرتين، ابو بکر نے مجھے ایک نہیں مجھے 2 مرتبہ جنات کھا۔ ارے مجھے کہنے کا حق دے، آل بیت کا سلسلہ جسے تو نے جاری کیا، انہی آل بیت کے سلسلے میں مجھے نظر آتا ہے۔ ان کے نانوں میں ابو بکر نظر آیا، ان کے نانوں میں ابو بکر ملتا ہے، ان کی نانی میں ابو بکر کے رکھے ملتے ہیں۔ ان کے نانی کو دیکھو ابو بکر آ جاتا ہے، نانے کو دیکھو ابو بکر آ جاتا ہے۔ تو گویا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہوگا، تب تجھے آل بیت سمجھ آئیں گے۔ اگر تیرا سلسلہ یہ امامت کا چلتا ہے، صدیق کھڑا ہے، امام 12 بنتے ہیں، صدیق کھڑا ہے، امام 14 بنے تیرے، صدیق کھڑا ہے، تیرے معصوم بنے، صدیق کھڑا ہے۔ ربا میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں، تو نے فیصلہ ایسا کر دیا، رشتہ میں نے نہیں کرایا، تو نے کھڑایا تھا، مدینے کی سرزمین پہ ہوا، تیرے حکم سے ہوا، تاکہ قیامت کے دن تک یہ فیصلہ ہو جائے جو صدیق کا ہوتا ہے وہ آل بیت کا ہوتا ہے، جو آل بیت کا ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے۔
جاگو 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 میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری آواز تمہارے دلوں تک پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں سے نکلی ہوئی آواز نے کہیں اور بھی جا کر کے دستک دینی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ارباب انصاف، یہ وہ رشتے ہیں جو ہم نے اور آپ نے تو نہیں کیے تھے، یہ رشتے مدینے کی سرزمین پہ ہوئے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے آل بیت سے ملنا ہے تو صدیق سے ملنا ہوگا، اگر صدیق سے ملنا ہے تو ایڈریس تمہیں اہل بیت کا ملتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ ملتا ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی عظمت اور تقدس کو دیکھیے جنہیں خدا ذوالجلال اپنے پیغمبر کو کہتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہاں رب نے یہ کہا کہ میں تمہیں ان سے جدا نہیں ہونے دیتا، اور یہاں رب یہ کہتے ہیں میں تمہیں انہی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب رب ذوالجلال نے جن صحابہ کرام کے لیے میرے پیغمبر کو یہ کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے یہ حکم اور آرڈر دیا ہے، اور میرے پیغمبر کے دل میں خیال آیا تھا جب مکے کے چودھری آئے تھے کہ یہ مجھ سے ہٹ جائیں، یہ مجھ سے فقیر ہیں تاکہ یہ چودھری آ جائیں۔ میرے پیغمبر کی نیت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سوچ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا ذہن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا خیال بھی اعلیٰ۔ اس خیال کے پیچھے اسلام کا پھیلنا تھا، اس خیال کے پیچھے اسلام کی اشاعت تھی، لیکن رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کو روکا اور روک کر کے کہا میں تمہیں ان چودھریوں کے ساتھ دیکھنا نہیں پسند کرتا، میں دیکھنا پسند کرتا ہوں تیرے یاروں میں فقیر تیرے پاس ہو۔ میرے رب کو میرا رب کہتا ہے مجھے تب ٹھنڈک ہوتی ہے ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ، محمد تو بیٹھا نظر آئے مجھے خوشی ہوتی ہے، تجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ خبیب تیری محفل میں بیٹھے مجھے تب تسلی ہے، تیری محفل میں سعد بن نبی وقاص بیٹھے مجھے تب تسلی ہے، تیری محفل میں طلحہ بیٹھے مجھے تب تسلی ہے، تیری محفل میں حضرت بلال حبشی بیٹھے مجھے تب تسلی ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ میرا رب ذوالجلال ہے۔ صحابہ کی عظمت کو دیکھو، میرا رب میرے پیغمبر کو کہتے ارے کس کو کہا؟ جسے کملی والا پیغمبر کہتے، اس سے کہا جسے آمنہ کا در یتیم پیغمبر کہتے، اس سے اس پیغمبر کو کہا جس کی زلفوں کی قسمیں میرے رب اٹھاتا چلا گیا، جس کی زلفوں کی قسمیں میرا رب گاتا چلا گیا، جن کے چہرے کی قسمیں میرا رب اٹھاتا چلا گیا، اس پیغمبر کو کہا میرے پیغمبر تو نے بیٹھنا ہے تو صدیق کے ساتھ بیٹھ، اگر تو نے بیٹھنا ہے تو عمر فاروق کے ساتھ بیٹھ، اگر تجھے بیٹھنا ہے تو طلحہ کے ساتھ بیٹھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو تمہیں حضرت زبیر کے ساتھ بیٹھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو حضرت سعید کے ساتھ بیٹھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے حضرت سعد کے ساتھ بیٹھو۔ یہ کہا جاتا ہے میرے پیغمبر دو عالم کو، یہ کہا جاتا ہے آمنہ کے در یتیم کو۔ پھر رب نے گرج کے کہا ذالک الحق من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو کافر ہو کے رہ جائے، اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو مومن ہو کے رہ جائے۔ اے میرے پیغمبر کسی کے ایمان کے لالچ میں صدیق کا دل دکھے، میں رب نہیں چاہتا کسی کے ایمان کی لالچ میں حضرت طلحہ کا دل دکھ جائے، میں اسے پسند نہیں کرتا کسی کے ایمان کے لالچ میں میرے زبیر کا دل دکھ جائے، میں پسند نہیں کرتا۔ مجھے کہنے کا حق ہے ان اکابر کی موجودگی میں اگر میرے پیغمبر میرے صحابہ کے دل کی ڈھاڑ بڑھانے کے لیے میرا خدا اگر انہیں چوٹ کر کے کہتا ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے اس سرزمین پر اگر سب سے اعلیٰ ہے تو نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں کے بعد اگر اس سرزمین پہ کوئی بلند و بالا ہے تو میرے آقا کے صحابہ بنتے ہیں۔ کون بنتے ہیں؟ تھوڑا سپیکر ہی تھکا ہو گیا لے اور سپیکر دے لو جڑے ساڑی 60 سے چاہ جان یار۔ توجہ توجہ توجہ، 6 منٹ میرے اکابر کہتے رہ گئے۔ میں نے پہلے مولانا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا آج رات گئے تک انہوں آج میں نہیں تھکنے دا، ٹینشن نہ لاؤ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں بھاگنا کون چاہتا ہے؟ او دسو جو جانا چاہتا ہے وہ جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ میرا رب چاہے گا تو تمہیں سڑک سے میرا رب لے کر کے آئے گا۔ اس لیے ذرا توجہ کرنا، میں بات کر رہا ہوں اس لیے اپنے دل اور دماغ کو ذرا میری طرف رکھیے تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ تمہارے نعروں کی گونج کی کمی نے افضل عزیزی صاحب کو یہ احساس پیدا کرا دیا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، گرج کے کہہ دو ذرا نعرہ تکبیر،
مجھے تو ایک بھی تھکا ہوا نہیں نظر آتا. خیر توجہ کر, مجھے کچھ مضمون عرض کرنا ہے. میں نے عرض یہ کیا ہے, میرے خدا ذوالجلال نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے یہ کہا, جب نبی کی باری آتی ہے تو رحمت کائنات کیا کہتے ہیں, ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا. فجعل لی منہم وزراء والانصار والاصحار, پھر خدا ذوالجلال نے میرے وزیر بنائے تو انہی میں سے, پھر رب ذوالجلال نے میرے انصار بنائے تو انہی میں سے, پھر خدا ذوالجلال نے میرا سسرال بنایا تو انہی میں سے. من شبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ فتویٰ میرا نہ تھا, یہ فتویٰ اس کملی والے کا ہے. یہ لعنت کا جملہ میں نے نہیں کہا, یہ لعنت کا جملہ پسوری صاحب نے نہیں کہا, یہ لعنت کا جملہ عزیزی صاحب نے نہیں کہا, یہ لعنت کی ہے تو میرے خدا ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا, میرے رب ذوالجلال کے رسول مکرم نے کہا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ جملہ کہنے والا حضرت رحمت کائنات ہے. اور اسی جملے کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس کہتے ہیں کہ لوگ میرے نبی کے صحابہ کو وہ بکتے اور گالی دیتے ہیں, حالانکہ امرہم بالاستغفار, لوگوں کو رب نے تو یہ کہا کہ ابو بکر کی باری آئے تو استغفار کرنا ہے, ان کے لیے استغفار کو طلب کرنا ہے. یہ جملے ہیں حضرت نبی مکرم کے, اور پھر جملے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے. ارباب انصاف ذرا توجہ کرنا, یہ کہنے والے میرے پیغمبر ہیں, میرے پیغمبر کا ایک ارشاد اعلیٰ ہے, میرے نبی کا ایک ایک قول اعلیٰ ہے. رحمت کائنات نے جو کہا وہ سچ کہا, حقیقت کہا, مبنی پر حقیقت کہہ دیا ہے. رحمت کائنات نے آمنہ کے در یتیم نے یہی جملے ارشاد فرمائے, اور پھر میرے پیغمبر ہی نے کہا تھا, اذا ظہرت البدع والفتن, جب زمین میں فتنے ہو جائیں, جب زمین میں بدعت زمین پہ آ جائیں, اور اس وقت میرے صحابہ کو جب گالی دی جائے تو فلجظہر العالم علمہ, عالم کو چاہیے وہ اپنے علم کا اظہار کرے. یہ ایسا اظہار کرنا لازم ہے. فمن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ. اب بندوں کی بات نہیں, اب عالم کی بات ہوتی ہے. اگر اس نے ایسا نہ کیا اس پہ لعنت برسے گی, اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا کی لعنت سے آئے گی. یہ کہنے والے بھی پیغمبر ہیں, اور جن کے لیے لعنت کا جملہ ہے وہ بھی مولوی کے لیے کہا گیا. خیر توجہ, مولوی کے لیے, مولوی کی بات کہہ رہا ہوں. میرے رب نے کہا, پیغمبر نے کہا, اگر ایسے موقع پہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا تو لعنت ہے اس مولوی پہ. اب اس مولوی کو چاہیے اس کا علم بولے نا, اب اس مولوی کو چاہیے اس کا علم بولے. اب یہ دنیا ہے اس وقت عروۃ الوثقی میں ان مولویوں کی منڈی رکھی ہے. میں دیکھتے چلے جاتا ہوں, آیا ان میں کوئی نیک مجھے نظر آتا ہے تو خدا ذوالجلال کے پیغمبر کے حدیث کی روشنی میں مجھے نظر یہ آتا ہے یہ لعنتیوں کی منڈی لگی ہے. معذرت کے ساتھ میرے جملے پہ غور کرنا, یہ منڈی لگی تھی اس لیے کہ اس منڈی میں ایک بیٹھے ہوئے نے منڈی لگائی. اس پہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ بڑا معتدل بندہ ہے, بڑا تو نیک آدمی ہے, بڑا تو شریف آدمی ہے. اگر یہ معتدل ہوتا اس کا قلم بھی معتدل ہوتا, اگر یہ معتدل ہوتا اس کی باتیں بھی معتدل ہوتی, اگر یہ معتدل ہوتا اس کے جملے بھی معتدل ہوتے. یہ دیکھو کتاب سٹیج پہ موجود ہے, اس کتاب کا نام ہے, جس کتاب کے اوپر یہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا یہ نظر آتا ہے. اس کتاب کو پڑھو, اس کتاب کا نام ہے حامیان دین و حاملان دین. یہ دو طبقے ہوتے ہیں, ایک حامل دین ہوتا ہے, ایک حامی دین ہوتا ہے. حامی دین کون ہوتا ہے, حامل دین کون ہوتا ہے؟ تبصرہ میں نے نہیں کیا تھا, یہ تبصرہ کرنے والا وہ عروۃ الوثقی کا بندہ ہے. یہ تبصرہ کرنے والا وہ تمہارا معتدل ہے جسے تم سلوٹ کہتے ہو. یہ وہ بندہ ہے جو خود کو یہ کہتا ہے میں معتدل ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب والا حضرت حسین کو جو اس کے سپاہی ملے تھے وہ تو حضرت نبی مکرم کو بھی نہیں ملے, جیسے ان کو ملے تھے وہ بابا علی کو بھی نہ ملے. اور پھر کہتا کیا ہے, اس لیے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو ہے وہ حامل دین تھے, جو نبی کے ساتھ چلے تھے وہ حامی دین تھے. حامی دین وہ ہوتا ہے جو دین چھوڑ جاتا ہے, حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ہٹ جاتا ہے, حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ نہیں دیتا, حامل دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ چلتا. جسے تب نے معتدل کہا اس نے نبی کے سارے صحابہ کو سائز پہ لگا دیا تھا. جسے تب نے معتدل کہا اس نے سارے نبی کے صحابہ کو یہ کہہ ڈالا کہ ان جیسے ساتھی زمین پہ ایسے حضرت حسین کو ملے وہ ان جیسے نہ تھے, وہ دین چھوڑ گئے تھے. حسین کے ساتھی وہ دین کو نہیں چھوڑتے, یہ معتدل نہیں. پھر مجھے کہنے کھاتے یہ معتدل ہے, کائنات میں معتدل کوئی نہیں. نبی کے صحابہ اعلیٰ ہے, نبی کے صحابہ عظمت والے ہیں, دین کو چھوڑا نہیں تھا, دین کو پھیلایا.
नबी के सहाबा ने बर्रों पे गए, नबी के सहाबा बारों पे गए, नबी के सहाबा समुद्रों में गए, नबी के सहाबा शख्सियतों में गए, नबी के सहाबा मुल्कों से बाहर गए, नबी के सहाबा। आज अगर तेरे पास कलमा मौजूद है तो सदका मेरे नबी के सहाबा का है। इसे मुतदिल कहा जाता है, जो तुम्हारे पर पूरा हाथ साफ करते हैं। जिसने ये जुमले तक कह दिए कि जनाब मुस्कुराने का टाइम नहीं, मुस्कुराने का वक्त नहीं, रोने का वक्त है। हक नवाज जब चीखता चिल्लाता था उस वक्त तुमने नहीं समझा, जब हक नवाज चीखता रहा तब हमने नहीं समझा। और आज उन्होंने एक पूरी मंडी लगी है, मंडी जिसमें मौलवी बिठाए गए और फिर उन मौलवियों को दिखा के ये बावर भी कराया गया और फिर वो जुमले करवा कर फिर माजरत के लिए मेरे बुजुर्गों का सटेजो फैलाया किया। आज मेरे मुल्क का ट्रेंड बन चुका है, पहले नबी के सहाबा को बको, फिर किसी बुजुर्ग के पास जाके कहो मुझसे गलती हो गई, नहीं मानता मैं थी गलती को। तुम बाप को गलती में गाली नहीं देते हो, तुम अपनी अम्मा को गलती में गाली नहीं देते हो, तुम अपने उस्ताद को गलती में गाली नहीं देते हो। अगर गाली दी गई गलती में कहकर नबी के सहाबा को, ये इसलिए था कि तुम जिंदा न थे, ये इसलिए था मैं जिंदा न था, ये इसलिए था कि उन्हें पता है अब आवाज कोई नहीं उठाएगा, उन्हें पता था अब बोलेगा कोई नहीं, उन्हें पता था अब चीखेगा कोई नहीं, उन्हें पता था अब चिल्लाएगा कोई नहीं। नहीं भूल जाओ, चीखने वाले, चिल्लाने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, सदाएं देने वाले अब भी जिंदा है। कयामत की सुबह तक सहाबा 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 के तराने हम कहते जाएंगे, दुनिया को पता चले। जब तक कयामत आएगी, जब तक दुनिया बाकी है, सहाबा का नाम इंशाअल्लाह बाकी रहेगा 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 इंशाअल्लाह। अरबाब इंसाफ, फिर इससे बढ़कर किताब सटेज पे उसका फिर मैं एक एक जुमला पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि तुम्हारे दिल और दिमाग से इस बात को उतारा जा सके जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे ज़हन में डाला गया कि एक मुतदिल बंदा है, वो इत्तेदाल में रहता है, उसने कभी इत्तेदाल से हट के कोई बात नहीं की है। सफ़ा नंबर 266 ये किताब है, इस किताब का नाम है तफसीर खुतबे फातिमिया। मेरे अकाबर में तुम्हारे नॉलेज में डालने के लिए, ये नहीं कि तुम्हें इल्म नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। उसने इस किताब पे एक हेडलाइन कायम की है कि जनाब सैयदा ज़हरा नबी के जाने के बाद जब अली को इमाम नहीं बनाया गया, सैयदा ज़हरा एहतजाज लेकर मस्जिद नबवी में आई और मस्जिद नबवी में आकर सैयदा ज़हरा ने एक खुतबा नबी के सहाबा को दिया है, नबी के जमी अंसार और नबी के जमी मुहाजिरीन को दिया। और उस जुमले पे अब आपने गौर करना है, ये कहना तुम्हारा होगा, ये बातें तुम्हारी होंगी। उसका एक एक जुमला समझिए। सैयदा ज़हरा कहती है, मुझे याद नहीं आता कि मैंने तुमसे ज्यादा बुरे लोग सुने हो या देखे हो, यानी असलन ऐसी कौम मुझे याद नहीं, न कुरान में ना इतनी बुरी कौम पड़ी, ना तारीख में। कुरान में जितनी कौमों का तज़किरा था आया है, मसलन कौम समूद है, मसलन उसमें बनी इसराइल है, उसमें आद है, कौम नूह है, कौम लूत है, अंबिया को कत्ल करने वाली कौमों का जिक्र है। जनाब सैयदा ज़हरा के ज़हन में थी, लेकिन उन्हें जिनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, उन्हें ये कह रही है सैयदा ज़हरा कि तुमसे बुरी कौम मुझे याद नहीं। तुम रसूल के जनाजे के साथ जनाजा हमारे हाथों में छोड़ के चले गए, तुमने शिकनी की है, तुमने अपना अमीर हाकिम नहीं बनाया और असलन हमारे हक को तुमने कबूल नहीं किया, तुमने हमारे लिए किसी हक के तुम कायल नहीं हुए, तुम ऐसे बन गए जैसे तुमको जानते ही नहीं। गदीर खुम में क्या कहा गया था, क्या तुम वहां थे ही नहीं कि तुम
تم وہاں گویا تم وہاں تھے ہی نہیں. مجھے پتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کینہ ہے, تمہارے دلوں میں ایک ایک جملے پہ غور کرنا, تمہارے دلوں میں کینہ ہے. تمہاری یہ حالت کیوں بنی؟ اس لیے کہ غدیر خم میں میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے تمہارے اقتدار کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا. اس لیے آج تم ایسے بن گئے جیسے غدیر خم میں تم تھے ہی نہیں. قرآن نے یہی اعلان کیا ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیا تم جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے ہو؟ سیدہ زہرا کے نام کو استعمال کرتے ہوئے نبی کے صحابہ کو قوم عاد سے برا لکھتا ہے, نبی کے صحابہ کو قوم سمود سے برا لکھتا ہے, نبی کے صحابہ کو نبیوں کو قتل کرنے والی جماعت اور قوم سے برا لکھنا ہے. نبی کے صحابہ کے لیے کہا کہ تمہارے دلوں میں کینہ ہے, نبی کے صحابہ کے لیے کہا کہ تمہاری امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا. یہ جملے اس معتدل کے ہیں جسے تم معتدل کہتے ہو, جسے تم کہتے ہو وہ مذہبی سکالر ہے. یہ جملے سوشل میڈیا پہ مولویوں کے موجود ہیں اور یہی جملے لکھنے والا تمہارے قریب رہتا ہے. تو پھر میں تم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, اکابر کی موجودگی میں کرنا چاہوں گا, اگر نبی کے صحابہ کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں پھر زندہ تم کسی ہو؟ نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ قوم عاد سے برے ہیں, نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ قوم سمود سے برے ہیں, نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ بنی اسرائیل سے برے ہیں, نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ ان قوموں سے زیادہ برے ہیں کہ جو نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. آئے تم زندہ کیسی ہو؟ تمہاری زندگی کاہے کی تھی کہ تم رہتے ہوئے نبی کے صحابہ کو کہا گیا اور پھر لاہور میں کہا گیا, اسی چنگی امر سندو کے قریب کہا گیا یہ کتاب لاہور کی ہے, یہ چھپی لاہور سے ہے, لکھنے والا لاہور کا ہے, مصنف ان کا ہے, کہ تفسیر کتب فاطمیہ کے نام سے یہ کتاب موجود ہے. اب میرا تمہاری کوٹ میں یہ سوال ہوگا, نبی کے صحابہ کو برا کرنے والا کہنے والا وہ معتدل ہوتا ہے یا کوئی اور نسل ہوتا ہے؟ نبی کے صحابہ کو اتنا بکنے والا وہ کوئی اور نسل ہوتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو, اہل حدیث ہو اختلاف مٹاؤ, دیوبندی ہو اختلافوں کو مٹاؤ, ارے جماعت اسلامی کے ہو اختلافوں کو مٹاؤ, اپنے اختلافوں کو مٹا کے ایک پرچم کے نیچے آ کے اعلان کر دو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت, ایک ایک ٹائم, ایک ایک گھڑی, ایک ایک دن نبی کے صحابہ کے لیے قربان ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور بلند آواز سے کہہ دیں, اور بلند آواز سے ذرا کھڑے ہو کے بتائیں کہ جاگے ہوئے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں. اپنی قربانی صحابہ کے لیے پیش کرو گے؟ دو گے کہ نہیں دو گے؟ میں تفصیلوں میں نہ جاؤں. جیسے مولانا نے کہا کہ جس وقت ہمارے بزرگ کھڑے ہو جائیں تو سمجھو تھوڑا ویلا مکا, لیکن میں آج یہ چاہتا تھا کہ میں بڑی سیر حاصل گفتگو کروں تاکہ میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہوں کہ تمہارے تشریف رکھیں, تمہارے دلوں میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات ڈالی جا چکی ہے کہ اعتدال ہے, معتدل قسم کے لوگ ہیں. مجھے وہ بزرگوں کے جملے یاد ہیں کہ جس کے لفظ کے ساتھ شین جائے اور ہاں مل جائے وہ الٹا بھی لٹک جائے تو قرآن والا ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ علامہ ابن حجر کا مجھے وہ جملہ یاد آیا, اذا رأیت الرجل یسب احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق. اگر تو کسی کو دیکھے کہ وہ سبھی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس جیسا زندیق کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن دیا تو صحابہ کے صدقے سے, تفسیر آئی ہے تو صحابہ کے صدقے سے, سنت آئی ہے تو صحابہ کے ذریعے سے. ابن حجر فتویٰ لگا کے کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ پہ جرا کرنے والا لا یبطل الکتاب و سنہ, وہ کتاب و سنت کو ہم سے باطل کرنا چاہتا ہے, ہمارے اعتماد کو اٹھانا چاہتا ہے. اس لیے بجائے اس کے ہم نبی کے صحابہ پہ تنقید سنیں, ہم گرج کے کہیں گے کہ نبی کے صحابہ پہ جو تنقید کرتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے. اسی کتاب کا صفحہ 31 آپ کھولیں, کتاب پہ باقاعدہ اس کا یہ جملہ موجود ہے کہ سیدہ زہرا ان لوگوں کو دین پڑھانے کے لیے آئی تھی جنہوں نے 23 سال نبی کی مجلس میں بیٹھ کر دین پڑھا تھا, اور یہ جملہ موجود
موجود ہے باقاعدہ کہ سیدہ زہرا نے انہیں آ کر کے دین سمجھایا، جنہوں نے 23 سال نبی سے دین پڑھا اور وہ فارغ التحصیل تھے، اور ان فارغ التحصیل لوگوں کو سیدہ زہرا بتانے کے لیے آئی تھی۔ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آگے اس نے یہ جملہ باقاعدہ صفحہ 161 پہ اس نے لکھا کہ سیدہ زہرا انہیں بتانے کے لیے آئی تھی کہ جو 23 سال نبی کے پاس بیٹھ کر کے فارغ التحصیل ہو گئے تھے، انہیں دین تو سمجھ لیا تھا لیکن فلسفہ دین سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ انہیں دین تو سمجھا، باتیں نہ کریں میری سنیں، انہیں دین تو سمجھ میں آیا تھا لیکن فلسفہ دین سمجھ میں نہیں آیا۔ آئے جو پیغمبر کے ساتھ 23 سال رہتا ہو اسے دین کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، جو پیغمبر کے ساتھ اپنی زندگی نبھا جائے اسے فلسفہ دین سمجھ میں نہ آئے، جو بدر میں اترا اسے فلسفہ نہ سمجھ آیا، جو احد میں اترا اسے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تھا، جس نے گھر بار لٹایا تھا اسے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ آج 23 سال کے بعد نبی کے جانے کے بعد اسے فلسفہ سمجھانا پڑا ہے۔ مجھے پھر بتانے دیجئے، میں تم سے سوال کروں گا، ایسا جملہ لکھنے والا، کہنے والا، قلم چلانے والا وہ مومن بن سکتا ہے؟ اور بلند آواز سے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ قلم تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، زبان ہم نے استعمال کی ہے، ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں، کتاب کے ذمہ دار ہیں، صفحے کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ میں نے تمہاری کوٹ میں ڈالا ہے کہ تم آئندہ کی زندگی افضل عزیزی کے ساتھ مل کر کے عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند کرو، اور اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ صحابہ کی عزت پہ پہرا دیا جائے۔ صحابہ کے سپاہی بن کر کے ان کے دستے بازو بنو گے؟ بلند آواز سے دستے بازو بنو گے صحابہ کی عزت کے لیے؟ اگر تمہیں جوانی دینا پڑی تو پھر، اگر تمہیں بڑھاپے میں کوئی تکلیف اٹھانا پڑی تو پھر، اگر تمہارے لیے مشکل آ جائے تو پھر بھاگو گے کہ رہ جاؤ گے؟ اس لیے سبق سیکھو۔ ہم نے تو درس لیا تھا حق نواز جھنگوی سے بھی کہیں پہلے، احسان الہی ظہیر نے، جس نے اکیلے نہیں اس پوری سٹیج کو قربان کروا دیا تھا۔ بم پھٹا تھا، بم جس میں بڑے بڑے علماء گئے تھے، احسان الہی ظہیر نے پھر لائنیں لگا دیے حق نواز جھنگوی شہید نے، یہ بتانے کے لیے عالم اتنا قیمتی نہیں جتنا صدیق قیمتی ہوتا ہے، شیخ الحدیث اتنا قیمتی نہیں جتنا عمر قیمتی ہوتا ہے۔ ہم صدیق کے تقدس کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، حضرت عثمان کی شجاعت، حضرت عثمان کی سخاوت، بہادری، عزت، غیرت، حمیت، ان کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کرنا رب ذوالجلال کی قسم ہے فخر سمجھتے، فخر سمجھتے، فخر سمجھتے۔ تم بھی فخر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ساتھ دو گے، ساتھ چلو گے، بھاگو گے تو نہیں؟ تو پھر آئیے آج عہد کرتے ہیں اپنی اگلی زندگی حضرت نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے نام ہے انشاءاللہ۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اب تو جاتے ہیں تیری محفل سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔